هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان کرامات حق، اللہ رب العزت کی بخششوں کا بیان۔ کرامت کی جمع ہے، اور حق یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں سے ایک نام ہے۔ تو یوں تو بندے پر اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نام ہیں، ہم اگر اس کو شمار کرنا چاہیں نا تو بھی شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کے کچھ خاص احسان ہیں جس پر بندے کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بخشش اور خصوصی عنایتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں 4 چیز از کرامت ہائے حق، 4 چیزیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ہیں۔ 4 چیزوں کا شمار اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ہوتا ہے، یعنی خاص نعمتوں کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کی تو بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یاد دارش چوں زمن گیری سبق، کہہ رہے ہیں یاد دارش ان کو یاد رکھ، چوں جب زمن گیری سبق، جب تو اس کو مجھ سے سبق کے طور پر لے رہا ہے، یعنی میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، تم اس سبق کو پڑھ رہے ہو کہ 4 چیزیں ہیں، تو اس سبق کو تم یاد رکھو، ایسا مت کہ پڑھ کر اور جب یہاں سے اٹھو تو بھول جاؤ، ان اسباق کو جو میں باتیں بتلا رہا ہوں اس کو یاد رکھو۔ یاد دارش چوں زمن گیری، یہ از من گیری مجھ سے، گیری پکڑے سبق، یاد دارش چوں زمن گیری سبق، مجھ سے پڑھ اور سمجھ کر انہیں یاد رکھ۔ اولاً صدق زبانت در سخن، تو کہہ رہے پہلی چیز زبان کی سچائی، صدق زبانت تیری زبان کی سچائی، در سخن بات کہنے میں، یعنی بات کہنے میں آدمی اگر سچا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے سچ بولنے کی توفیق دی ہے تو اللہ کی یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاً صدق زبانت در سخن، اولاً بات کہنے میں زبان کی سچائی، وانگ ہے حفظ امانت فہم کن، وانگ ہے پھر حفظ امانت فہم کن، امانت کی حفاظت، حفظ امانت کی حفاظت، فہم کن تو اس کو سمجھ لے۔ تو یعنی دوسری چیز ہے، دوسرے نمبر پہ ہے اللہ کی خصوصی نعمتوں میں سے انسان کا امین ہونا، امانت دار ہونا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں اس میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ آخری زمانے میں، قرب قیامت میں خیانت عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ امین ہونا ایک بہت بڑی نادر بات ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ کسی امانت دار کو ڈھونڈ رہے ہو، ہمارے یہاں تو کوئی امانت دار نہیں ہے، فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، فلاں گاؤں کے اندر چلے جاؤ، ایک آدمی ہے وہ امین ہے۔ اتنی نادر اور نایاب بات ہو جائے گی امانت۔ پس سخاوت ہست از فضل الہ، پھر سخاوت یہ فضل ربانی میں سے ہے۔ فضل حق داں در نظر داری نگاہ، اسے اللہ کا فضل سمجھ، فضل حق داں اسے اللہ کا فضل سمجھ، در نظر داری نگاہ اور اس کا پورا دھیان رکھ۔ تو سخی ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہر آدمی سخی نہیں ہوتا ہے، تو جس طرح سخی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح بخیل ہونا یہ بہت بڑی یعنی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اگر آدمی کو اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا مادہ دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی۔ تاتوانی دور باش از سود خار، تاتوانی دور باش از سود خار، جہاں تک ہو سکے سود خور سے دوری اختیار کر، سود خور سے جہاں تک ہو سکے دوری اختیار کر۔ سود خور تو جانتی ہیں، سود کہتے ہیں
ہم کسی کو قرض دیں اور شرط لگا دیں کہ بھائی تمہیں میں 100 روپے دے رہا ہوں، تم مجھے 120 روپے کو دو گے بدلے کے اندر، تو اب جو 20 روپے ملا اس کو کہتے ہیں سود، اسی کو بیاج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ شریعت کی نگاہ کے اندر بہت بری صفت ہے، اور اتنی بری صفت ہے، اتنی بری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود کھاتا ہے، سود کھا رہا ہے، وہ سود کھانا چھوڑ دے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول اس سے لڑائی کریں گے، اس سے جنگ کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب جو سوچیے آپ، جس سے اللہ لڑائی کرے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرے، وہ آدمی کتنا بد نصیب ہوگا۔ اس لیے سود خور سے دور رہنا چاہیے۔ ذاکہ ہس از دشمنانی کردگار، اس لیے کہ اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ ہر کرا حق دادا باشد این چہار، جسے اللہ نے یہ 4 چیزیں عطا کی ہوں۔ باشد آکس مومن و پرہیزگار، تو وہ شخص مومن اور پرہیزگار ہوگا۔ بالکل آسان ترجمہ ہے۔ پیش مردم آ کے رازت کرد فاش، پیش مردم لوگوں کے سامنے آ کے جو آدمی رازت تیرے راز کو کرد فاش کر دے۔ تو راز کہتے ہیں چھپی بات کو، وہ بات جس کا ظاہر کرنا ہم اچھا نہیں سمجھتے ہیں، ہم جس بات کو چھپانا چاہتے ہیں، ہم نے کسی کو بتایا اور اس نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے ایک قسم کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پیش مردم آ کے رازت کرد فاش، جو لوگوں کے سامنے تیرا راز فاش کر دیتا ہے۔ ہمدم آ ابلہ باطل مباش، ہمدم کے معنی ہے ساتھی، ہمدم آ ابلہ، ابلہ کے معنی ہے بیوقوف، ہمدم آ ابلہ باطل مباش، تو ابلہ باطل کا ترجمہ کریں گے مکمل بیوقوف، نرا بیوقوف۔ ہمدم اور عام ابلہ باطل مباش، اس نرے بیوقوف کو ہمدم نباش اپنا دوست مت بنا۔ ہمدم آ ابلہ باطل مباش، اس نرے بیوقوف کو اپنا دوست مت بنا، جو تمہارے راز کی بھی حفاظت نہ کر سکے اور اس میں خیانت کا مرتکب ہو جائے، تو دوست بنانے کے لائق نہیں ہے۔ ہر کے باشد مانے عشر و زکوٰۃ، جو شخص عشر و زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، مانے روکنے والا یعنی ادا نہ کرتا ہو۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عشر اور ایک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا تعلق عام طور سے یعنی مال سے ہوتا ہے، اور عشر کا تعلق کھیت سے ہوتا ہے، کھیتی سے۔ تو زمینیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک عشری اور ایک خراجی۔ تو عشری زمینوں کے اندر عشر واجب ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، وہ بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور جو ہمارے پاس زکوٰۃ ہے مال میں، تو مال میں اگر حولان حول یعنی 1 سال گزر جائے تو اس مال کے 40 حصے کر لیے جائیں گے، بشرطے کہ وہ نصاب کے بقدر ہو، اور 40 حصے میں سے ایک حصہ یعنی 40واں حصہ ادا کیا جاتا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے۔ تو جو آدمی زکوٰۃ اور عشر ادا نہ کرتا ہو، ہر کے باشد مانے عشر و زکوٰۃ، جو شخص عشر و زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، واقع غافل دار بگزارد صلاۃ، واقع اور جو شخص غافل دار لاپرواہی سے بگزارد صلاۃ نماز چھوڑ دیتا ہو، واقع غافل دار بگزارد صلاۃ، اور جو شخص لاپرواہی سے نماز چھوڑ دیتا ہو، پر حضر باش اچنا کس زی نہار۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ، ایک تو وہ آدمی جو زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو نماز کو چھوڑتے ہیں لاپرواہی سے، کہہ رہے ہیں پر حضر باش اچنا کس زی نہار، ان لوگوں سے ضرور احتیاط کر، ان لوگوں سے السناکس، ان جیسے لوگوں سے، پر حضر باش زی نہار، ان لوگوں سے ضرور احتیاط کر، تان سوزد مر تورا آسب نار، آسب کہتے ہیں بھوت کو، اس کا ترجمہ تکلیف سے ہی کرتے ہیں، اور سوزد یہ سوختن مصدر سے ہے، تانا سوزد مر تورا آسب نار، تاکہ تجھے آگ کا بھوت نہ جلائے، آگ کا بھوت نہ جلائے یعنی جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ تو ایک قرآن کریم کے میں جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل کہتے ہیں، ویل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے۔ جہنم میں بہت سارے وادی ہیں،
ان وادیوں میں سے ایک کا نام ہے ویل. تو ویل کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے کوتاہی برتتے ہیں. تو صرف نماز، یعنی ایک تو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو جہنم ہے ہی. اور ایک آدمی وہ جو لاپرواہ ہے، نماز تو پڑھتا ہے مگر کبھی 1 رکعت نکل جاتی ہے، کبھی 2 رکعت نکل جاتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ویل ہے، ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وادی ہے. تو آپ سوچیے کہ نماز کتنی بڑی کتنا بڑا اللہ رب العزت کا فریضہ ہے کہ چھوڑنے والے کے لیے تو ہے ہی، لیکن جو نماز پڑھتا ہے مگر لاپرواہی کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، اس کے لیے اتنی بڑی وعید ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے جو فاسق قسم کے لوگ ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، عشر نہیں لیتے ہیں، نماز کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں. اگر ہم ان کی مصاحبت میں رہیں گے، صحبت میں رہیں گے، تو ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں گی. تو یہ مختصر سا عنوان تھا، اور اس عنوان کے تحت انہوں نے اللہ رب العزت کی خصوصی 4 انعامات کو شمار کرایا ہے. جس انسان کے اندر ہو، انسان خوش نصیب ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے.